اب تو آپ نے کلیریفائی بھی کر دیا کہ پی ایم ایل این کے لیڈر کا تعارف بھی نہ کروایا جائے نا. سو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا کہ آپ کو کیا تعارف کرائیں, مجھے کہ عام آدمی کہہ دیں. اچھا عباس صاحب, منشور آ گئے 2 بڑی جماعتوں کے, باقاعدہ طور پر منشور آ گئے, وہ زمانی کلامی والے منشور نہیں آئے. اس کے اندر کچھ وعدے وہی والے ہیں, نیب کا ادارہ ختم کریں گے اور احتساب کو آگے بڑھائیں گے. آپ بھی کہا کرتے تھے نیب کا ادارہ ختم کریں گے, احتساب کے پروسیس کو اسٹرینتھن کریں گے. اچھا, نیب کا ادارہ اور احتساب کا پروسیس یہ سینونیمز نہیں ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. دیکھیں, احتساب بہت طریقے سے ہو سکتا ہے, اور احتساب ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت شروع ہوتا ہے. جو ٹکٹیں جو تقسیم کی ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این احتساب کا ارادہ ہی نہیں رکھتی؟ جو نہیں, پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ احتساب کے بارے میں سیریس ہیں تو یہ دیکھیں ٹکٹ کس کو اوارڈ کر رہے ہیں, وہاں سے احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ آپ کو خود احتسابی ہے نا. نیب نے کسی کا احتساب نہ کیا نہ کر سکتا ہے. نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, سیاست کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نے آج تک کسی کا احتساب نہیں کیا. تو اس لیے اگر احتساب کرنا ہے, جو ہر شخص کا احتساب ہے وہ ٹیکس کے لاز کے ذریعے, ٹیکس کے لاز. لیکن عباس صاحب, ایک ایسی جماعت جس کا پاناما کے اندر نام آیا, اس کے بعد پھر آبویسلی جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا, کرپشن کے الزام لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب نہیں لگائے یا ایسے ہی لگائے, یا ایک وہ پرسپشن بلڈ ہو گیا, جو بھی ہوا. لیکن اس جماعت کے بارے میں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بارے میں, وہ کرپشن کے چارجز والا معاملہ ایک زبان زد عام تو ہو گیا نا, ایٹ لیسٹ 2018 کے انتخابات کے اندر, اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر ایسی جماعتیں احتساب کے ادارے کو ختم کریں عباس صاحب, تو وہ ایک امپریشن نہیں جائے گا کہ یہ تو احتساب کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش. ایسی جماعتیں نہیں ہیں, تمام جماعتوں کے اندر کرپشن موجود ہے. میں معذرت سے کہوں گا, کوئی شخص اس سے پاک نہیں ہے. ہم نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ جب یہ آدمی کرپٹ ہے, یہ جماعت کرپٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. کیا آپ پروسیکیوٹ کر سکے اس کرپشن کو؟ 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب رہے ہیں, پروسیکیوٹ کرتے نا, ایک شخص بھی پروسیکیوٹ نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نظام ہی درست نہیں ہے. نیب کا ادارہ نہیں احتساب کر سکتا. یہ ایک ادارہ ہے جس کو بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا. ہم نے 25 سال اس کو دل سے لگائے رکھا ہے. رائٹ. اچھا عباس صاحب, منشور کے اندر ایک کامنالٹی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک اور ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 20 سے 30% کمی آئے گی بجلی کے بلوں میں. آئی پی پی بھی کہتی ہے کہ 300 یونٹس تک فری بجلی دی جائے گی. اب یہ پاسبلٹی ہے پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی ایسی ہے جو کہ 300 یونٹ سے بلو فال کرتی ہے, یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں, یہ خام خیالی ہے نا. یہ تو ساری بات ہے. جب آپ سیریس نہیں ہیں ایک منشور کے بارے میں, آپ یہ منشور پڑھ لیں, پچھلا منشور پڑھ لیں, ایک ہی ہوگا. آپ تمام جماعتوں کو منشور پڑھ لیں, ایک ہی ہے. کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف تو آتے نہیں ہیں کہ ملک کے آپ مسائل کیسے حل کریں گے, ملک کے نظام کو کیسے درست کریں گے, مفت بجلی آپ کیسے بانٹیں گے. جس وفاقی حکومت کی کل آمدن سود بھی پورا نہیں کرتی, آپ 300 نہیں, آپ 3000 یونٹ بجلی مفت دے سکتے ہیں. اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, سبسڈی دینی پڑے گی. سبسڈی کے لیے 1 پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کیسے دیں گے؟ تو پھر یہ منشور خانہ پوری خانہ پوری نہیں, میں نہیں کہوں گا. یہ میں سمجھوں گا کہ آج اس بات کی علامت ہے جس نہج پہ یہ جماعتیں پہنچ گئی ہیں. آج یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی, ان کی سوچ ہی اس طرف نہیں جاتی. تو پھر انتخابات کے اندر ایک عام شہری جو کہ حل ڈھونڈ رہا ہے, جو پاکستان کو ری امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جیسے آپ کر رہے ہیں یا پھر مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر کر رہے ہیں, وہ کس کو ووٹ دے پھر جب منشور ایسے ہیں جو کہ فلفل نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو ہو ڈو وی ووٹ دین؟ آپ یقین کریں گے آج جو ووٹر ہے مجبوری میں ووٹ دے گا. وہ اس کو کوئی اس کی دلچسپی, مایوسی ہے اس کو نظام سے, مایوسی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے. آپ دیکھ لیں یہ ایک ماحول ہے الیکشن کا, کوئی ووٹر کا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن آخر ووٹ ڈالنا ہے تو ایک تعلق ہوتا ہے, ایک جماعت سے تعلق ہوتا ہے, ایک شخص سے تعلق ہوتا ہے, جا کے ووٹ لوگ ڈال دیں گے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا ووٹ کوئی کچھ حل نہیں دے گا ملک کو, میرے مسائل حل نہیں کرے گا. یہ بدنصیبی ہے کہ آج لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے سیاسی نظام سے. اچھا, یہ سیاسی نظام کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انتخابات سے پہلے تک کے معاملات اور ہوتے ہیں, انتخابات تک کے معاملات اور ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر تھنگس چینج, ڈراسٹکلی چینج.
ابھی ہم 16 مہینے 18 مہینے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ دیکھتے ہیں، اس گورنمنٹ کے اندر ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. آج وہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ آج سے 3 4 5 مہینے یہ سوچنا پاسبل بھی نہیں تھا. اور انتخابات کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ عالم. لیکن یہ جو جماعتیں اس ٹائم پر ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی ہیں، یہ صرف بڑکی ہیں، یہ صرف زبانی جنگ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایکچوئل تھاٹ پروسیس بھی ہے کہ نہیں؟ ناٹ اینی مور، اب یہ جماعتیں اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. بالکل تھاٹ پروسیس کوئی نہیں ہے، صرف ووٹ لینے کے لیے ایک نعرہ ہے، اور کچھ کہنے کو نہیں ہے نا. پرفارمنس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے پچھلے 2 سال میں. 16 مہینے تمام جماعتیں جو اپوزیشن تھی وہ تھی، اس سے پہلے 3 سال 8 مہینے تحریک انصاف تھی. تو کون پھر آج کیا کہیں گے؟ لوگوں کو بتائیں نا ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کے لیے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آج صرف ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں. اور یہ جانتے ہوئے کل ہم پھر ایک کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے ہوں گے، یہ بھی پتا ہے سب کو. کل ایک بار پھر سارے کولیشن گورنمنٹ ہی بن رہی ہے. بس کولیشن نہیں بنے گی، کوئی چانس نہیں ہے کسی ایک دو گورنمنٹ دو جماعتوں کے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات ہیں ان کے مطابق تو اکثریت کے نزدیک بھی کوئی نہیں پہنچتا. آپ کو کون سی جماعت لگتی ہے کہ کون سی جماعت حکومت میں ہوگی، کون سی اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ میں اسپیکولیٹ کیونکہ جس قسم کا ماحول ہے الیکشن کا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ ساڑی گل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی ساڑی گل ہو گئی ہے. ساڑی گل تباہی کا راستہ ہے. عمران خان کی گل ہوئی تھی، اس کی حالت دیکھ لیں. تو آج کم از کم ایک فری الیکشن دے دیں ملک کو، شاید حالات درست ہو جائے.